السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر القرآن کورس کے لیے بنت اشرف چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم اصطلاح نمبر 7 پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد خاتم النبیین وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی معزز سامعین گرامی قدر، قرآن مجید کی اصطلاحات پڑھ رہے ہیں۔ اسی سلسلہ میں آج ہم اصطلاح نمبر 7 پڑھیں گے۔ اصطلاح نمبر 7 ہے زجر۔ بعض اوقات منکرین دعویٰ کو ان کی ناجائز حرکات اور ان کے غیر معقول مطالبات پر جھڑکا جاتا ہے، اسے زجر کہتے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد ہے، فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ، جب ان کے پاس ان کے رسول کھلی دلیلیں لے کر آئے تو وہ لوگ اس علم میں من گھڑت قصوں کہانیوں پر بڑے نازاں ہوئے جو ان کو حاصل تھا، یعنی انبیاء کرام نے ان لوگوں کے سامنے دلیلیں اور معجزے پیش کیے، مگر وہ اپنے باطل پر اکڑ گئے اور حق قبول نہ کیا۔ بعض دفعہ حضرات انبیاء علیہم السلام کو بھی کسی غیر موضوع اور خلاف اولا فعل کے ارتکاب پر زجر کیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا، فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اے نوح، جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے متعلق مجھ سے سوال مت کرو، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم نادان بن جاؤ گے۔ ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين۔ اللہ نے تجھے معاف کیا، آپ نے ان کو کیوں اجازت دی جب تک آپ کو سچے اور جھوٹے معلوم نہ ہو جاتے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے تم قسم کھا کر اسے اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہو، اور وہ بھی اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ آگے ہم پڑھ رہے ہیں اصطلاح نمبر 8۔ اصطلاح نمبر 8 تسلیہ یا تسلی۔ دعوے توحید پیش کرنے والوں پر جب منکرین دعویٰ کی طرف سے مختلف قسم کی مصیبتیں اور تکلیفیں آتی ہیں اور وہ ان کو جھٹلاتے اور طرح طرح سے ان کو ایذائیں دیتے ہیں، تو اس پر اللہ جل جلالہ کی طرف سے دعویٰ پیش کرنے والوں کو تسلی دی جاتی ہے، جس سے ان کے دلوں کو مضبوط اور زیادہ مطمئن کرنا مقصود ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف انداز تعبیر سے متعدد جگہوں میں تسلی دی ہے۔ نمبر 1، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ۔ ترجمہ، اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ اس کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا جا چکا ہے۔ اور دوسری، فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا۔ ترجمہ، جو کچھ وہ کہتے ہیں آپ اس پر صبر کریں، کیونکہ آپ سے پہلے بھی انبیاء کرام کو اس قسم کی باتوں سے تکلیف دی گئی، اور سورج چڑھنے اور ڈوبنے سے پہلے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ
شرک سے اس کی پاکیزگی بیان کریں، یعنی صفات کارسازی میں میرے رب کا کوئی شریک نہیں۔ تیسری تعبیر وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، ترجمہ آپ منکرین دعویٰ پر غم نہ کریں اور دعوے توحید ماننے والوں کے لیے اپنا بازو جھکا دیں۔ اسی طرح تعبیر رابع یعنی چوتھی تعبیر وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، ترجمہ قسم ہے ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ ان کی باتوں سے تنگ ہوتا ہے، بس آپ اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی پاکی بیان کریں اور اپنے رب کو سجدہ کریں اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ پانچویں تعبیر وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ کو سبع مثانی یعنی سورہ فاتحہ اور قرآن عظیم عطا کیا ہے، اس لیے ہمارے اتنے بڑے انعام کے بعد آپ ان کی باتوں سے تنگی محسوس نہ فرمائیں اور نہ ان کی پرواہ کریں۔ اسی طرح زجر مع تسلیہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین، ان میں سے کئی طرح کے لوگوں کو ہم نے دنیاوی مال و متاع دے رکھا ہے، آپ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے اور ان پر غم نہ کیجیے اور مومنین سے شفقت کا برتاؤ فرمائیے۔ اس آیت میں پہلے زجر ہے پھر تسلی ہے۔ اسی طرح سورہ کہف وَاصْبِرْ نَفْسَكَ اور سورہ طٰہٰ فَاصْبِرْ نَفْسَكَ آخر تک، اس میں بھی پہلے تسلی اور اس کے ساتھ معاً زجر ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔